لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، ایک نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو۔ اس وقت ملک میں عجیب افراتفری کا عالم ہے۔ پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے، اور اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے کہ وہ اس قرارداد کو پاس کرا سکے، جبکہ حکومت وقت اپنی پوری توانائیوں اور انرجیوں کا استعمال کر رہی ہے کہ اس کو روکا جا سکے۔ اس میں اس وقت اپوزیشن الائز کے ساتھ جو حکومت کے ساتھ تھے ایک جوڑ توڑ میں مصروف ہے، اور کوشش ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، جبکہ چند منحرف اراکین جن کو کچھ گریوینسز تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ کچھ عرصے سے اپنی شکایات درج کرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کو کنونس کر لیا اپوزیشن نے، اور وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور پروٹیکشن کے لیے ان کو اپوزیشن نے مختلف جگہوں پہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ منحرف اراکین اپنے ووٹ کو حکومت کے خلاف استعمال کریں جن کے ٹکٹ پر وہ جیتے تھے یا الیکشن جیتنے کے بعد اس میں شامل ہوئے تھے؟ تحریک انصاف کا اپنا وین ہے، جبکہ اپوزیشن اپنے وین کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہر شخص کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ووٹ اور اظہار رائے کے آزاد طریقے سے پیش کرے، اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جائے، لیکن آئین ایک طرف چند پابندیاں بھی لگا رہا ہے، اور یہ آئین متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے۔ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بگوڑے ہیں، یہ لوٹے ہیں، یہ ہاسٹیڈنٹ کا شکار ہیں، اور چھانگا مانگا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ضمیر کے قیدی آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے اور ووٹ حکومت کے خلاف دیں گے۔ دونوں طرف سے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، دشنام ترازی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو کے وہ اس کو نائل کہہ رہا ہے، وہ اس کو نائل کہہ رہا ہے، وہ اس کو چور کہہ رہا ہے، وہ اپوزیشن حکومت کو اور حکومت اپوزیشن کو چور کہہ رہی ہے۔ ایک جو جمہوریت پاکستان میں چلی تھی تقریباً 10 سال لگاتار، یہ جو جمہوریت رہی ہے، اور یہ اب اگلے 5 سال میں سے تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 سال لگاتار جمہوریت رہی۔ کیا اب دوبارہ 1988 کا چھانگا مانگا کا دور شروع ہونا ہے؟ کیا اسی طرح کی جوڑ توڑ کے جمہوریت کو نہیں چلنے دینا؟ ایک حکومت چاہے وہ صحیح یا غلط طریقے پر آئی ہے، اگر اس کا 1 سال رہ جاتا تھا تو حکومت کو اگر ٹائم دیا جاتا تو بہت ساری چیزیں نکھر کے سامنے آ جاتی تھیں، لیکن شاید ان ملک کے لوگوں میں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں، چاہے عام عوام ہیں یا کاروباری لوگ ہیں، ان میں صبر اور پیشنٹ کا مادہ بہت ہی کم ہے۔ ہر بندہ اس افراتفری کا شکار ہے کہ جلدی سے فیصلے ان کے حق میں ہوں، اور وہ راتوں رات امیر بن جائیں، افسر بن جائیں، اور ان کا نام ایک اہم مقام پہ پیش ہو جائے۔ اپوزیشن کسی وقت بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے، اور انہوں نے پیش کی، اور بڑے عرصے سے اس کے بارے میں تھریٹس بھی دی جا رہی تھی، ٹائم فریم دیا جا رہا تھا، مارچ بھی ہو رہی تھیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے تھے، دونوں پارٹیاں اپنی قوت کا اظہار کر رہی تھیں۔ کیا اپوزیشن نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ جو وقتی فائدہ اس حکومت کو ہٹانے سے حاصل ہوگا وہ دیر پا ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا؟ یہ برائی ان کے خیال میں اگر وہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پروز اینڈ کانس کس کے لیے کیا ہوں گے؟ جہاں تک میری رائے ہے، اس میں سب سے بڑی لوزر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی۔ 1 سال کے وقفے میں جب ایک وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا یا کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا، اور وزیر اعلیٰ اگر یہ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے تو مسلم لیگ کاف کا اگر پنجاب میں بن جاتا ہے تو بڑے صوبے کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کتنی ووٹ لیں گے؟
ایک سال میں کیا وہ مہنگائی کم کر سکیں گے؟ کیا وہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں گے؟ کیا یہ بھی سوچ لیں کہ عمران خان کے لیے وہ ایک نعمت تو نہیں بن جائے گی؟ کیونکہ اندرین حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی جلد مہنگائی کا توڑ کرنا مشکل ہے، اور اگر وہ مہنگائی کا توڑ نہیں کر سکیں گے تو یہ پھر ایک ایسا نادان فیصلہ ہوگا کہ جو ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا اور ان کو سیاست میں ایک بہت بڑی ذک پہنچے گی۔ جوڑ توڑ جاری ہے، اور اگر اتحادی جماعتیں ٹوٹ کر اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ حکومت ٹوٹ جائے گی اور اپوزیشن کو حکومت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ بانمتی کا کنبہ کیسے حکومت کو چلا سکے گا۔ کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی پالیسیاں ایسی ہوں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکیں؟ کیا جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو بھی اتنی اتھارٹی ملے گی کہ وہ فیصلوں میں شامل ہوں؟ ایک شخص کی پالیسی نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی پلاننگ کی جاتی ہے تو ایک اتھارٹیٹیو پرسن ہوتا ہے۔ وہ پرسنالٹی کون ہوگی؟ اگر وہ آپ کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی ہوگی تو جو اپوزیشن ہے آپ کو ضرور بلیک میل کرے گی، اور وہ اپنے مفادات کی بات کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے، تو پھر جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا۔ یہ سال عرصہ جو منانے میں گزر جائے گا۔ اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے بڑی لوزر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی، جو صرف سندھ تک ہی اس وقت محیط ہے، میں بھی وہ انٹیریئر یا صدرن پنجاب سے چند سیٹیں لے جائیں۔ کے پی کے میں ان کے بہت کم چانسز ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب کی پارٹی ہے، شاید کے پی کے میں وہ ہزارہ ڈویژن سے چند سیٹیں لے جائیں۔ سندھ میں کوئی امکانات کم ہی ہیں، بلوچستان سے کوئی ایک آدھ سیٹ لے سکتے ہیں۔ یہ میں آئندہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن موجودہ حوالے میں یہ ہے کہ جب یہ پالیسیاں یکجہتی اور ہم آہنگی سے نہیں ہوں گی، اور ایک سال میں کبھی کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی، نہ آپ کوئی ایک ڈائریکشن لے سکتے ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ عمران خان نے جو فیصلے کیے ہیں، اس وقت جو پٹرول کم کیا گیا ہے اور دوبارہ پٹرول کی پرائس $117 بیرل تک جا چکی ہے، کیا آئندہ آنے والی حکومت اس پیٹرول کی قیمت کو جو 30 جون تک فکس کی گئی ہے اس کو قائم رکھ سکے گی؟ اور جو بجلی کی 5 روپے یونٹ کمی ہوئی ہے اس کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا ترک کا پتہ پھینکا گیا ہے جو آنے والی حکومت کے لیے بہت مصیبت بن جائے گی، اور جب وہ مہنگائی کا طوفان نہیں رکے گا تو پھر ان کے خلاف بھی وہی نعرے اور باتیں ہوں گی جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اتنے سمجھدار لوگ اور اتنے تجربہ کار لوگ ہونے کے باوجود کیا وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی بھول گئے ہیں؟ کیا وہ جو میثاق جمہوریت تھا کہ جمہوریت کو چلنے دینا، اختلافات چاہے جتنے مرضی ہوں، کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ آپ مل جل کر کام کریں، اگلے کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا آلٹرنیٹ بتائیں۔ لیکن یہاں صرف ایک بندے سے جان چھڑانے کی بات ہو رہی ہے، وہ جان چھوڑ جائے گا، لیکن کیا ملک کی جان چھوٹ جائے گی؟ کیا عوام کو سستی چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی؟ اس کو بہت مائنیوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اس کو نہ دیکھا گیا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ الیکشن کے بعد پھر کوئی انارکی کا شکار ہوں گے، ایک دوسرے کی بلیک میلنگ ہوگی۔ کیا سپریم کورٹ اس وقت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو وہ 63A کی زد میں آ جائیں گے اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بغاوت کر گئے ہیں۔ یہ وقت بڑی سمجھ سے بوجھ سے کام لینے کا ہے، کیونکہ کہتے ہیں گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، ٹھنڈا کر کے ہر چیز بہتر ہوتی ہے۔ کہ ابھی جالب کی کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اب گناہ بکتے ہیں، ثواب بکتے ہیں، مان لیجئے جناب بکتے ہیں، پہلے پہلے غریب بکتے تھے، اب تو عزت مآب بکتے ہیں۔ شیخ، واعظ، وزیر اور شاعر
سب یہاں جناب بکتے ہیں، دور تھا انقلاب آتے تھے، آج انقلاب بکتے ہیں۔ کیا یہاں بھی کوئی ہارس ٹریڈنگ کی ڈیل تو نہیں شروع ہوگی؟ اور یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں پیسوں کی، کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور وہ جہاں ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈیل کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ عوام کے نام پر عوام کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ملک کی بہتری کے لیے بات کی جائے۔ سب تجربہ کار لوگ ہیں، سب ملک کے لائل ہیں، لیکن جو ان کے گناہ اور کمزوریاں ہیں اس کا حساب ہونے دیں۔ ایک دفعہ سلیٹ کو صاف کریں تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ میرا یہ اگر تجزیہ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔